بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغل خور خلاصہ سبق نمبر 9۔ چغل خور کے مصنف ہیں شفیع عقیل۔ ایک گاؤں میں ایک چغل خور رہا کرتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت میں شامل تھا۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ گاؤں کے سارے لوگ اس کی عادت سے واقف تھے، اسی وجہ سے اس کو کوئی بھی ملازمت دینے کو تیار نہیں تھا۔ چغل خور نے کسی اور گاؤں میں مقدر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے گاؤں پہنچ کر اس نے ایک کسان سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان نے چغل خور کو اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے رکھ لیا۔ چغل خور نے تنخواہ کے بدلے صرف روٹی، کپڑا اور 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی شرط رکھ دی۔ کسان نے اس کی یہ شرط منظور کر لی۔ چغل خور کسان کے گھر رہتا اور کام کرتا۔ دن رات تیزی سے گزرتے گئے اور اس دوران کسان بھول گیا کہ چغل خور نے اس سے 6 ماہ بعد چغلی کھانے کی اجازت لے رکھی تھی۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد چغل خور اپنی عادت سے مجبور ہو گیا۔ ایک روز کسان کھیتوں میں تھا جبکہ اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے یہ بیماری چھپا رکھی ہے۔ کسان کی بیوی حیران ہوئی تو چغل خور نے کہا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ کسان کا جسم چاٹ کر اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ اس کو کوڑ کی بیماری ہے کہ نہیں۔ کسان کی بیوی کہنے لگی کہ جب وہ کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ اب چغل خور کسان کے پاس پہنچ کر اس کو کہنے لگا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور سب کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا تو چغل خور بولا کہ جب تمہاری بیوی کھانا لے کر آئے گی تو تم خود ہی دیکھ لینا۔ کسان سے فارغ ہو کر چغل خور کسان کے سالوں کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیوں کر چغل خور کی بات پر یقین کریں۔ اس پر کسان نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اگلے دن کھیتوں میں چھپ کر اپنی بہن پر ہونے والے ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تلملانے لگے۔ انہوں نے اگلے دن کھیتوں میں چھپ کر دیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر چغل خور سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا اور ان کو کہا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز آ کر کسان کو مارتے ہیں اور وہ اپنی عزت کی خاطر یہ بات کسی کو نہیں بتاتا۔ چغل خور نے مزید کہا کہ اگر ان کو اس بات کا یقین نہیں تو وہ اگلے دن کھیتوں میں چھپ کر سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کسان کے بھائی چھپ کر دیکھنے کو تیار ہو گئے۔ اگلے روز جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا اور اس کے قریب ہونے سے ڈرنے لگا کہ پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اس کو کاٹ نہ لے۔ دوسری طرف بیوی کی کوشش تھی کہ کسی طرح کسان اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا زبان لگا کر دیکھے کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ کسان کے قریب بیٹھی تو کسان دور ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان کی بیوی نے دوبارہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ اب کسان سے رہا نہ گیا۔ اس نے پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں اپنی بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر کسان کے سالے کھیتوں سے نکلے اور انہوں نے کسان کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پاس ہی دوسرے کھیت سے کسان کے بھائی بھی نکل آئے اور کسان کے سالوں کو للکارا۔ پھر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے۔
وہ لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر کار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب غصہ کم ہوا تو لوگوں نے ان سے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ جب سب نے اپنی اپنی بات بتائی تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سب لوگ مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔